قبیل آراز اور عرض کے لیے قانون ہے کہ العرض لا يبقى علیہ، تو عرض میں بقا نہیں، جب بقا نہیں ہے جیسے عرض اپنے وجود میں آتا ہے بلکہ عرض کا اپنا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود اس کے معروض کا وجود ہوتا ہے، لیکن جب عرض کا تحقق ہو جاتا ہے دوسرے کام میں طوفانی ہے، اور ہم ایک بات کرتے ہیں، دوسری بات آنے سے پہلے کری ہوئی بات دوسرے کام میں اس کا وجود نہیں۔ اسی طرح ہم ایک عمل کرتے ہیں تو عمل جو اس کے ظہور کا حال ہے اسی حال میں اس کا ظہور ہوتا ہے، حال ثانی میں نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری کر لی ہم نے، ہر رکن کی ادا کرتے رہے، تو دوسرے رکن کی ادائیگی کے وقت میں پہلے ہم پہلا رکن جو ہے وہ کہتے ہیں یہ آغاز اور آج کا تنظیم بھی نہیں، بقائی نہیں، توڑتے کسی توڑ کا تعلق تو موجودات سے اس چیز کو توڑا جا سکتا ہے جو تبدیل موجودات ہو، اس کے لیے بقا ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں نہ میزان کی ضرورت ہے اور نہ وزن جو نہیں ہے میزان، یہ ان کا ایک بات ہے اور اسی قسم کے ہوں گے۔ علماء اہل سنت نے اس قسم کے ان کے عقائد کی باطنہ کا رد کیا، بالخصوص حضرت امام بخاری، اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے علماء سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمۃ الباب کے لیے اگر کوئی آیت ملتی ہے یا کوئی آیت کا حصہ اس کو ذکر کرتے ہیں، دعویٰ معدلی کہ اسی آیت یا اس کے حصے میں دعویٰ بھی ہوتا ہے اور قرآن کو دلیل نقلی ہے، قطعی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، تو دونوں فائدے وہ اٹھاتے ہیں۔ آیت نہیں ملتی ہے تو پھر جو ترجمہ الباب ہوں گے، جو مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں یا حدیث سے جو ذہن میں حدیث آ رہی ہے ان سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث کے آیت کا ایک مقدمہ کیا، اسی لیے فرمایا کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، جب اللہ نے توجہ نے فرما دیا کہ ونضع الموازین القسط، ہم وضع کریں گے، نصب کریں گے موازین، موضوع القسط اس کی صفت، موازین عادلات موازین، آپ جاتے ہیں تو کہیں طالب علم ہے آپ کے
میزان کی جمع ہے۔ اس میں تھوڑی سی محدثین بات کرتے ہیں کہ جمع کا اطلاق ہوا قرآن میں تو آیا یہ جمع اپنے حقیقی معنی میں ہے یا یہ مجازی معنی ہے؟ اگر موازین میزان متعدد ہو تو حقیقی معنی میں ہے، اگر میزان میں تعدد نہ ہو، میزان ایک ہو تو پھر موازین کا اطلاق اس کے وجہ ہو۔ اس لیے بات محدثین کو اس طرح ہے کہ میزان زیادہ ہو، ترازو کی تعداد زیادہ ہو تو زیادہ ہوگی اس اعتبار سے زیادہ۔ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف کے اعمال اقوال کے انواع کے اعتبار سے موازین میں کام کرتے ہیں، یعنی ہر مکلف کے ہر نوع عمل کے لیے الگ میزان، ہر نوع قول کے لیے الگ میزان۔ تو اب تو آپ جانتے ہیں ہمارے گننے سے اور عادت سے تو باہر تو تعدد میزان میں آ گیا، لہٰذا موازین کا اطلاق